بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر من استجمر فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستنثار فی الوضو. استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈال کر چھڑک دینا، ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لینا. یہ وضو کی ایک سنت ہے. غسل میں یہ فرض ہوتا ہے اور وضو کے اندر سنت ہے. حضرت عثمان بن عفان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے کہ سرکار استنثار فرماتے تھے، ناک میں پانی ڈال کر چھڑکتے تھے. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فلیستنثر، جو وضو کرے تو وہ ناک میں پانی ڈال کر صاف کر لے. ومن استجمر فلیوتر. استجمار یہ جمرتن سے ماخوذ ہے. جمرہ کے معنی آتے ہیں پتھر کے. استجمار کا معنی ہوتا ہوگا کہ اور جو جمرہ سے یعنی پتھر سے، جمار سے پاکی حاصل کرے. دوسرے لفظوں میں آج کے بول چال میں اس کو کلوخ استعمال کرنے کے معنی میں لے سکتے ہیں. اور جو کلوخ سے پاکی حاصل کرے یعنی ڈھیلے سے، پتھر سے، تو فلیوتر تو وہ طاق عدد استعمال کریں، یعنی 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، طاق عدد ہو. 2 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، لیکن طاق ہو تو یہ مناسب ہے. تو یہ ادب بتایا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک تو ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، اور استنجے میں اگر کوئی کلوخ استعمال کرتا ہے، ڈھیلا یا پتھر یا اس طرح کی کوئی چیز، تو طاق عدد لے تو یہ مناسب ہے. باب ہی آ گیا باب الاستجمار وترن. استجمار کا مطلب وہی ہوا پتھر سے پاکی حاصل کرنا. پتھر سے طاق عدد میں پاکی حاصل کرنے کا بیان. عارض ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے چھڑک دے، اور جو پتھر سے، کلوخ سے پاکی سنجا کرے تو اسے طاق مرتبہ کرے، طاق عدد استعمال کرے. اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو دھوئے اس سے پہلے کہ اس کو اپنے وضو کے برتن میں داخل کرے. اس لیے تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. اس حدیث میں ایک باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ بلکہ سرکار کا فعل آیا ہے، سرکار کا فعل بھی ہے، ارشاد بھی ہے کہ سب سرکار کا ارشاد ہے. سرکار نے پہلی نصیحت یہ فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈال کر صاف کر لے. اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو معروف ہے، جس پر آپ کا عمل ہے، کہ دائنے ہاتھ میں پانی لے کر کے اور ناک میں ڈالیں اس طور پر کہ ناک کے اندر تک پانی چلا جائے، اور پانی جب اوپر جائے گا، فون گرے گا
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر تھوڑا سا باہر سے سوراخ کو بند کر لے تاکہ کچھ دیر ناک کے اندر پانی رہ جائے. اب اس کے بعد سے چھوڑ دے تو پانی تو گرے گا، لیکن جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کو ناک میں ڈال کر کے اچھی طرح سے ناک میں گھما دے تاکہ اندر جو کچھ بھی میل کچیل ہو وہ صاف ہو جائے. اب اس کے بعد دوبارہ پانی ڈال کر کے اسی طرح سے کرے اور پانی کو چھڑک دے. تو جب زور سے چھڑکے گا تو ناک کے اندر بھی جو کچھ ہوگا اور ناک کی گولائی میں باہر والے حصے میں جو ہوگا وہ بھی اندر ہی ہے، تو وہ سب صاف ہو جائے گا. ہو سکتا کچھ رہ جائے تو تیسری مرتبہ ڈالنے کا حکم ہے کہ تیسری مرتبہ پھر پانی ڈال کر کے ایسی ناک کو چھڑک دیں. تو اب جو کچھ بھی ہوگا نکل آئے گا اور ناک بالکل صاف ہو جائے گا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اب تک تو ہم لوگ اچھا یہی حال کلی کرنے کا بھی ہے. کل کے وقت میں آپ نے پڑھا کہ سرکار نے کلی کیا اور کلی کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور میں یہاں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جاریہ ہے. جتنے انبیاء کرام آئے تو وہ حضرات کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کر کے چھڑک بھی دیتے تھے. تو ہم لوگ اس لیے کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کا ارشاد ہے، شریعت کا فرمان ہے، ہم عمل کرتے ہیں. لیکن اب کورونا وائرس کا جب زمانہ آیا ہے تو اس کی ایک بڑی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. ڈاکٹروں نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے. اس میں دیکھو سرکار نے یہ فرمایا ہے قدس پاک میں، کل والی حدیث جو آپ نے پڑھی تھی کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے وضو میں اور کلی کی جائے. آج کی حدیث میں ناک میں اور کل کی حدیث میں کلی بھی کرنا تھا، کلی سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا تھا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈال کر چھڑکنا تھا. آج کی حدیث میں خاص طور پر ناک میں پانی ڈال کر چھڑکنے کا بیان ہے کیونکہ لوگ اسی طرح توجہ کم کرتے ہیں. تو جب دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیے جائیں گے گٹے تک، اس کے بعد منہ میں ڈال کر اچھی طرح کلی کی جائے گی، پھر ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کر دیا جائے گا. تو یہ سب کچھ صفائی بھی ہو جائے گی اور کورونا وائرس جیسے موذی وائرس سے حفاظت بھی ہو جائے گی. وہ کیسے حفاظت ہوگی کہ ناک کے اندر، منہ کے اندر یہ وائرس زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے پہنچتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کا کسب ہے. تو ہاتھوں کے ذریعے یہ وائرس ہمارے منہ کے اندر اور ناک کے اندر زیادہ تر پہنچتے ہیں. اور بھی اسباب ہیں، تو ہاتھ سے پہنچے اس لیے ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے. اور کسی بھی وجہ سے پہنچ گئے ناک کے اندر یا منہ کے اندر تبھی وہ مضر ہوتے ہیں. پورے بدن پر وائرس سے لپٹا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن منہ کے اندر اور ناک کے اندر چلا جائے تو پھر وہ مضر ہو جاتا ہے اور بسا اوقات مہلک بھی ہو جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ وہ میں پانی ڈال کر کے حلق تک اس کو گھمائیں اور اچھی طرح صاف کر لیں اور 3 مرتبہ ایسا کریں تو منہ کے اندر جو وائرس ہوگی وہ باہر آ جائیں گے. پھر ناک کو جب 3 مرتبہ مل کر اندر سے صاف کریں گے تو ناک کے اندر جو وائرس ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے. اس طرح سے اگر لوگ ہمیشہ ایسا کریں اور اس پر پابندی کریں تو یہ وائرس سے یوں ہی حفاظت ہے. یہ نہیں جب وائرس لگ جائے تب ایسا کریں، بلکہ پہلے ہی سے سرکار نے ہدایت فرما دی ہے. تو لوگ اگر پہلے ہی سے اچھی طرح سے وضو کریں تو وائرس سے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہے، محفوظ رہیں گے. مگر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر بہت سے مسلمانوں میں بھی وائرس آیا تو مسلمان تو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر کیسے آیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے اور ہم آج کے سبق میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. ایک تو سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے. میرا اندازہ یہ ہے کہ 90% لوگ بے نمازی ہیں اور یا 90% سے بھی زیادہ بے نمازی ہیں. جمعہ کے دن نمازیوں کی تعداد کوئی 80% کے قریب ہو جاتی ہے صرف ایک جمعے کو.
اور جمعۃ الوداع کے موقع سے نمازیوں کی تعداد کوئی 96-97% ہو جاتی ہے، تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ عید اور بقرعید میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں سب کے سب آئیں، تو وہ تعداد ہم 99% کر سکتے ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جمعۃ الوداع اور عید میں 99% لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھے اور وضو کر لے تو اس سے وہ وائرس سے محفوظ ہو جائے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اس دن کے وائرس سے بچ سکتا ہے لیکن مستقل تو نہیں بچ سکتا ہے۔ اور تو زیادہ تر عام دنوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، ان کی تعداد 10% یا اس سے بھی کم ہے۔ اب باقی لوگ تو بغیر نماز اور بغیر وضو کے رہے، تو جو دوسری قوموں کا حال ہے وہی حال ہماری قوم کا بھی ہوا، تو ان کے ذریعے بیماری پھیلی۔ ایک پھر جو لوگ وضو کرتے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صحیح وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ ڈھنگ تو صرف علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، باقی لوگ کہاں جانتے ہیں؟ باقی لوگ جو علماء سے قریب ہیں انہوں نے کچھ وضو کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیا ہے، ورنہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3% ہوگی، تو 10% میں 3% تو ایسے لوگ ہوئے۔ باقی جو 7% ہیں وہ ناک سے پانی چھوا دیتے ہیں، منہ میں تھوڑا پانی ڈال کر کے ایک رسم گویا ادا کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی وائرس دور نہیں ہوگا۔ تو صرف 3% لوگوں کے صحیح وضو کر لینے سے باقی 97% لوگ کیسے بچ جائیں گے؟ تو یہ وجہ ہوئی ہے لوگوں کے محفوظ نہ رہنے کی وائرس سے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ صحیح وضو کرتے ہیں ان میں بھی تو کچھ لوگ فوت ہوئے ہیں۔ یہ صحیح ہے، وہ لوگ قضا سے فوت ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی اونچے سے اونچے محل میں ہو، پہاڑ پر ہو، محفوظ جگہ پہ ہو، موت آ جائے گی تو جانا ہی ہے۔ اور ان سے یہ لوگ خلط ملط رکھتے ہیں جو بے وضو والے ہیں، تو ان کے خلط ملط کی وجہ سے ان تک وائرس پہنچتا ہے، تو ان کے ہاتھوں سے نہیں پہنچا بلکہ وائرس ان کا جو ہے دوسروں سے خلط ملط کے ذریعے اندر پہنچ گیا۔ اب وضو سے جو صفائی ہوئی ہے وہ باہر کے حصے کی صفائی ہوئی، جو اندر چلا گیا اس کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے تھا، تو وہی چیز ایسے لوگوں کی ہلاکت کا کبھی کبھی سبب بن جاتا ہے۔ تو یوں تو دنیا میں جو آیا ہے اسے مرنا ہی ہے، تو اس کو اس کا سبب نہیں قرار دے سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی قضا آئی اور وہ چلے گئے۔ تو اصل وجہ میرے عزیز بچوں یہ ہے، اگر ہماری قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر پورے طور سے عمل کرتی تو الحمدللہ یہ قوم محفوظ رہتی، اور جب یہ قوم محفوظ رہتی تو ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے، نہ ہم بیمار ہوتے، نہ ہماری بیماری کا اثر وائرس دوسروں تک پہنچتا۔ ضرورت ہے کہ سنت رسول اللہ کو عام کیا جائے۔ ہم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق آج ہی سے آپ سنت رسول اللہ پر عمل شروع کر دیں۔ ہم نے ایک مناسبت سے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری حدیث کل کے سبق میں گزر چکی ہے، اور وہ حدیث آئندہ بھی آ رہی ہے۔ ان تمام جگہوں پر اس تقریر کو یاد رکھا جائے، بلکہ ایک جگہ جہاں اچھی توضع کرنے کا ذکر آیا ہے تو اصل موقع اس کے بیان کرنے کا وہ تھا، لیکن میرے ذہن میں بات آ گئی تو اس کو میں نے بیان کر دیا ہے، اور جہاں اس مضمون کی حدیثیں آئیں گی تو ہم وہاں انشاءاللہ تعالی اس کا حوالہ دے دیں گے، اسے آپ محفوظ کر لیں، ذہنوں کے کمپیوٹر میں نوٹ کر لیں۔ اچھا، من توضا فل یستنثر اور من استجمر فل یوتر، اور جو کلوخ سے طہارت حاصل کرے تو وہ طاق مرتبہ سے یہ ہوتا ہے کہ صفائی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ مثلا 3 مرتبہ کا عدد ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ امر برائے ندوب ہے۔ اصل مقصود انقاء، تنقیہ، صفائی ستھرائی۔ تو ایک کلوخ سے نجاست صاف ہوئی، دوسرے کلوخ سے اور صاف ہوئی، تیسرے کلوخ سے تقریباً پورا اطمینان ہو گیا۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا
کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیت سے اچھا، اس سلسلے میں عرض کر دوں تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ 3 کا عدد ضروری ہے. تو ہمارے ہاں 3 کا عدد ضروری نہیں ہے. اصل ضروری کام ہے تنقیہ ہے، ستھرائی حاصل کر لینا. ستھرائی اگر 1 میں حاصل ہو جائے، 2 میں حاصل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کافی ہے. ہاں مستحب یہ ہے کہ 3 کا عدد پورا کر لیا جائے، کیونکہ ہمارے آقا نے 3 کا عدد بتایا ہے. اور ہماری ایک دلیل تو وہی حدیث ہے جو کل کے وقت میں آپ نے پڑھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اور 1 گوبر لے کر گئے. سرکار نے گوبر پھینک دیا اور 2 پتھروں سے استنجا فرمایا. وہاں طاق عدد نہیں تھا، اگر 2 تھا، جفت تھا. اگر وہ طہارت کے لیے کافی نہ ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ 1 عدد اور لے کر کے آؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، اب تیسرا مسئلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی نیت سے بیدار ہو تو ہاتھوں کو اپنے وضو کے برتن میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کو دھو لے، کیونکہ دھوئے گا نہیں تو سرکار فرماتے ہیں تم میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی اس کا ہاتھ رات میں سوتے وقت کہاں کہاں پہنچا ہے. اصل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ استنجا کے لیے، طہارت کے لیے کلوخ استعمال کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر کے حصے میں کچھ نہ کچھ تو لگا رہ جاتا ہے، مکمل چھوٹتا نہیں ہے. گرم ملک تھا، گرم موسم تھا، پسینہ بہت ہوتا تھا، پنکھے کا انتظام نہیں تھا، ہاتھ ادھر ادھر پہنچتا رہتا ہے، اس جگہ بھی پہنچ سکتا ہے. ایک شبہ ہے، ایک احتمال ہے کہ ہاتھ کی نجاست کی جگہ پہنچ گیا ہو اور پسینے کی وجہ سے وہ تر ہو گیا ہو تو ہاتھ میں بھی کچھ نجاست آ گئی ہو. اب یہ ہاتھ جب برتن میں ڈالے گا تو برتن ناپاک ہو جائے گا. تو پانی کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکم ہے کہ ہاتھ کو پہلے 3 مرتبہ دھو لے، ورنہ ہاتھ کے جو جراثیم ہیں، وائرس ہیں، یہ پانی کے اندر بھی چلے جائیں گے. اچھا، اس زمانے میں عام طور پر چھوٹے برتن نہیں ہوتے تھے جیسے مگ اور اس طرح کا برتن ہے، جس سے بالٹی میں یا بڑے برتن سے میں جو پانی رکھا ہوا ہے بھگونے وغیرہ میں، اس کو ڈال کر اس میں سے پانی کو نکالا جائے. تو لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ ہاتھ ڈال کر کے اور پانی اس میں سے نکال لیتے تھے اور نکالتے تھے، وضو کرتے رہتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہاتھ کے ناپاک ہونے کا احتمال ہوگا، شبہ ہوگا، تو وہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے. پھر اسی سے سب لوگ وضو کریں گے تو سب لوگ ناپاک پانی سے وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا وضو نہ ہو، کسی کی نماز نہ ہو. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرعی طریقہ استعمال کیا، یہ حکم دیا کہ اس طور پر پہلے ہاتھ دھو لیا جائے تاکہ ہاتھ میں اگر نجاست ہو تو یہ نجاست اس کے اندر نہ پہنچنے پائے. ایک دوسری بات وہ جراثیم اور وائرس والی ہے کہ اگر ہاتھ میں جراثیم تو پہنچتے ہی رہتے ہیں، تو اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے گا تو ہاتھ کے جراثیم دھل کر کے پانی کے اندر چلے گئے. اب جتنے لوگ اس پانی کو استعمال کریں گے تو سب اس جراثیم سے متاثر ہو سکتے ہیں، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس طور پہ ناک کے اندر، منہ کے اندر جراثیم پہنچتے رہیں گے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بڑا بامانہ ہے کہ ہاتھ کو پہلے ہی 3 مرتبہ دھو لیا کرو. ہاتھ دھو لو گے تو نہ پانی ناپاک ہوگا، نہ ہاتھ کا وائرس چھوٹ کر کے پانی کے اندر جائے گا، نہ تم اور دوسرے لوگ اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی نماز کی بربادی کا اور کسی وائرس کا شکار ہوں گے. یہ بہت اہم نصیحت ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ان نصیحتوں کو ضرور یاد رکھیے، اور آج کے دور میں ان نصیحتوں سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جس قدر ترقی کر رہی ہے اسی قدر وہ اسلام سے قریب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام کے فرامین اور اسلام کے احکام بالکل واضح ہوتے جا، ان کی حکمتیں ان کی واضح ہوتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہمارے اوپر یہ حکمت واضح نہیں تھی، آج ہمارے اوپر یہ حکمت واضح ہو گئی. باب غسل الرجلین والجمس والقدمین، دونوں پاؤں کو بھی دھویا جائے اور قدموں پر مسح نہ کیا جائے. یہ حدیث کئی بار گزر چکی
کہ کچھ لوگوں نے جلدی میں ایک سفر میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، عصر کی نماز میں دیر ہوئی اور جلدی جلدی جب وضو کرنے لگے تو پاؤں کو چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا بلند آواز سے ویل للعقاب من النار 2 بار یا 3 بار. یہ وہی حدیث ہے. باب المضمضۃ فی الوضو، وضو میں کلی کا بیان دے، خاص طور پر کلی کا بھی ذکر آ گیا. یہ بات عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کی. اور اب یہاں پوری وہی حدیث آ رہی ہے جو کل کے سبق میں آپ نے پڑھی. ہم تبرکن و الفاظ پڑھ دیتے ہیں. ان حمران مولا عثمان بن عفان انہ را عثمان دعا بوضوء، حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگایا. فافرغ علی یدیہ من انائہ، تو انہوں نے اپنے برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی اونڈیلا ڈالا. فغسلہما 3 مرات، دونوں کو 3 مرتبہ دھویا. 3 مرتبہ دھونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک حکمت تو وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہو تو پاک ہو جائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ہاتھ میں کہیں جراثیم ہو تو جراثیم دھل کر پہلے ہی گر جائیں تو بھگونا وغیرہ برتن کے پانی میں وہ نہ جانے پائیں، وہ بھی محفوظ ہے اور دوسرے لوگ بھی محفوظ ہیں. ثم ادخل یمین، پھر آپ نے دائنا ہاتھ وضو کے برتن میں ڈالا، پانی نکال کر کلی کیا، ناک میں پانی ڈال کر ڈالا، واستنثر اور چھڑکا. ثم غسل 3 یدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کہ انگلیوں تک 3 مرتبہ دھویا. ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل کل رجل 3، پھر ہر پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے وضو کے مانند وضو کرتے ہوئے دیکھا. دیکھو یہاں بھی نحو وضوئی ھذا ہے، اور سرکار نے بھی فرمایا کہ من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کے مانند وضو کیا تو پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا نہیں تو اللہ اس کے پہلے گناہوں کو بخش دے گا. حدیث کے الفاظ کل کے سبق میں بھی آئے تھے، میں نے قصداً چھوڑ دیا تھا کہ آگے کسی مقام پر اس کی وضاحت کر دیں گے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنن وضو سے، وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. وضو بنایا گیا ہے نماز کے لیے تو اس کا ثبوت بھی فوراً فراہم کر دیا جائے، تو یہ سنن وضو سے ہے. کچھ لوگ اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کی تعظیم و تکریم کے لیے. نماز تو اصل مقصود ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے، تو وضو مقصود نہیں ہے، وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو نماز کے لیے جو عبادت مقصودہ اس کے لیے ضروری ہے. تو جو عبادت مقصودہ ہے اس کو وضو کے لیے تحید بنایا جائے، یہ بات الٹ جا رہی ہے. بلکہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو کا تقاضا یہ ہے کہ جب وضو کر لیں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، تاکہ یہ دلیل ہو جائے کہ جس کام کے لیے وضو کیا اس کام کو کر بھی دیا. یہ سنن وضو سے، تحیۃ وضو سے نہیں ہے. یہ ہیں محمد بن زیاد، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سنا، وکان یمر بنا، وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے. والناس یتوضؤون من المطھرہ، مطھرہ وضو کا برتن، لوٹا، اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے. کہتے ابو ہریرہ نے فرمایا اسبغوا الوضوء، وضو مکمل کیا کرو. یعنی جو اعضاء دھونے والے ہیں ان تمام اعضاء پر پانی اس طور پر بہہ جائے کہ ایک بار برابر جگہ بھی نہ بچے جہاں پانی نہ پہنچا ہوگا. ایک بار برابر جگہ بھی بچ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اس کی بھی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ پانی جب بہے گا تو جو وائرس ہیں وہ بھی بہہ کر چلے جائیں گے، اور بار برابر جگہ بھی اگر رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا یا پانی نہیں بہا تو وہاں کا وائرس تو رہ گیا. تو جو حکمت تھی وہ حکمت فوت ہو رہی ہے. لہذا پورے بدن پر، پورے حصے پر جو اعضاء دھونے والے ہیں ان پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے. فإن ابا القاسم صلی اللہ تعالی وسلم قال ویل للعقاب من النار. باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین. دونوں پیروں کو دھونے کا بیان.
نالین میں، اور نالین پر مسح نہ کریں۔ کل کے سبق میں میں بتا چکا ہوں کہ نالین ایسے جوتوں کو کہتے ہیں، کل کے سبق میں یا پرسوں کے سبق میں، نالین یہ ایسے جوتے ہوتے ہیں جو ہوائی چپل کی طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں ڈھکتے ہیں، جو ٹخنے ہیں ان کو بھی نہیں ڈھکتے ہیں، یہ کھلے رہتے ہیں۔ جیسے آپ ہوائی چپل پہنتے ہیں یا ہوائی چپل کے مانند کوئی چپل پہنتے ہیں تو وضو میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکال کر کے الگ سے دھوئیں، بلکہ اسی چپل پر آپ پاؤں کو دھو لیتے ہیں۔ ایسے نالین میں بھی پاؤں کو دھونا درست تھا، کیونکہ وہ نالین بھی اسی قسم کے جوتے تھے جیسے کہ یہ چپلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ان پر مسح نہیں کریں گے، کیونکہ مسح کیا تھا خفین پر، اور خفین اس چمڑے کے وہ موزے ہوتے ہیں جو ٹخنوں کو بھی چھپائے رہتے ہیں، اور یہ نہ ٹخنوں کو چھپاتا ہے نہ پورے قدم کو چھپاتا ہے، بلکہ تھوڑے سے حصے کو چھپاتا ہے۔ بس یہ تلوے کو چلنے میں تکلیف سے اور مشقت سے بچاتا ہے، لہذا اس کو پہنے بھی تھوڑا سا ادھر ادھر پاؤں کو ہلا کر کے دھو سکتے ہیں۔ جیسے ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو انگوٹھی کو نکالنا ضروری نہیں ہے، انگوٹھی اگر ڈھیلی ہے تو انگوٹھی پہنے وضو کر لیجیے، اور تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کر کے انگوٹھی کی جگہ جو چھپی ہوئی ہے وہاں بھی پانی بہا دیجیے تو کام چل جائے گا۔ ویسے یہ بھی ہے۔ عبید بن جریج کا بیان ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے عرض کی ہے، ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، رأیتو کا تشنع اربعن، تھوڑا سا پنکھا چلا دو بیٹا، چلیں۔ عبید بن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، رأیتو کا تشنع اربعن، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ 4 کام ایسے کرتے ہیں کہ لم ارى احد من اصحابک یصنعها، کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی وہ کام، کسی کو بھی وہ کام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر نے، وما ہے یا ابن جریج، ابن جریج وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو عرض کیا، 1 رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، میں نے آپ کو دیکھا کہ کعبہ کے ارکان 4 میں آپ صرف 2 رکن یمانی کو ہی ہاتھ سے مس کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر متعلق باب کی بات ہو گئی، تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کر لیا ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں نے حج نہیں کیا ہے آپ نے، تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ کعبہ شریف یا کوئی بھی عمارت جو چوکور ہوتی ہے تو اس میں 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی گوشہ اور کونا، تو 4 کونے ہوتے ہیں چوکور عمارت میں۔ کعبہ شریف ایک چوکور عمارت ہے تو اس میں بھی 4 کونے ہیں، اور ہیں واقعی میں۔ تو 2 رکن جو ہے حجر اسود کی طرف ہے، تو جس گوشے میں، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، اور اسی کے مقابل آگے جو گوشہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، کیونکہ وہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس کو یمانی کہتے ہیں۔ تقریباً یہاں دونوں رکنوں کو، جو ایک دیوار میں جو 2 رکن پائے گئے، ان 2 رکنوں کو رکن یمانیین کہا گیا، تقریباً جیسے عمرین کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دیوار میں جو 2 رکن ہیں ان میں سے پچھم طرف کا جو رکن ہے، گوشہ ہے، کونا ہے، وہ یمانی ہے، اور پورب طرف کا جو رکن ہے، گوشہ ہے، جس میں حجر اسود نصب ہے، سیٹ ہے، وہ رکن اسود ہے۔ تو یہ 2 رکن ہیں۔ اور اب صاحب چلیے دکن طرف، تو یعنی دروازے سے آگے، باب کعبہ سے آگے، وہ اتر طرف ہو جائے گا، اتر طرف۔ تو ادھر جدھر حتیم ہے، حتیم کی طرف آپ چلیں تو ادھر بھی 2 کونے ہیں۔ تو ایک جو ہے پہلا کونا جو پورب طرف ہے وہ رکن عراقی ہے، اور جو پچھم طرف ہے وہ رکن شامی ہے۔
ایک عراق کی طرف ہے اور ایک شام کی طرف ہے، تو ان کو رکن عراقی اور رکن شامی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہوئے، 4 گوشے ہوئے، 4 کونے ہوئے، 4 ارکان ہوئے۔ تو ابن جریج کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو اس کا ہر گوشہ مکرم ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے۔ تو جیسے آپ رکن اسود کو بوسہ دیتے ہیں، رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ رہ گئی کہ رکن اسود کے لیے یہ ہے کہ اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو بوسہ دے سکتے ہوں تو وہاں بوسہ دیں اپنے منہ سے، اور اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو کسی کو دھکا نہ دے، دور سے ہی دائنے ہاتھ سے اشارہ کر دے ادھر، گویا آپ اس کو چھو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو بوسہ لے لیں۔ تو منہ لگا کر بوسہ لیا جائے اس کا، تو وہ ہے تقبیل، اور ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کو بوسہ لے لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استلام۔ رکن یمانی جو اسی دیوار میں پچھم طرف ہے، اس کی تقبیل نہیں ہے، یعنی منہ لگا کر اسے بوسہ لینا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کو چوم لینا ہے، تو وہاں استلام ہے۔ اور رکن اسود میں استلام بھی درست ہے اور تقبیل بھی درست ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو ہوئی۔ اس تمہید کے بعد اب حضرت ابن جریج کے سوال کا مقصد سمجھیے۔ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف مکمل بیت اللہ ہے، اس کا ہر گوشہ قابل تکریم ہے، تو جیسے آپ رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں اور استلام کے ذریعے اس کی تکریم کرتے ہیں، یا رکن اسود کا استلام یا تقبیل کرتے ہیں اور اس طور پر اسے تکریم کرتے ہیں، ایسے رکن عراقی اور رکن شامی کا بھی تو کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ارکان اربع میں، یعنی کعبہ شریف کے ارکان اربع میں 2 رکن یمانی کو سوا کو چھوتے ہوں، ان کو نہ چھوتے ہیں نہ ان کا بوسہ وہ استلام کرتے ہیں۔ یہ ان کے سوال کا مقصد تھا۔ اس کا جواب ہی میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے آگے سے کہیں سے جواب دیا ہے کہ امر ارکان فإنی لم أر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارکان والے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 رکن یمانی کے سوا کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے، استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جیسے سرکار کو دیکھا ہے ویسا میں کرتا ہوں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سرکار علیہ السلام نے صرف انہی 2 رکنوں کو کیوں بوسہ دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف انہی 2 رکنوں کو کیوں بوسہ دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ذکر اس حدیث پاک میں نہیں ہے، تو وہ ہم آپ کو الگ سے بتاتے ہیں۔ پچھلے کسی سبق میں ہم بتا چکے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو جس نیو پر، جس بنیاد پر جب قریش نے اس کی تعمیر جدید کی تو اخراجات کی کمی کی وجہ سے اس کا ایک بڑا حصہ چھوڑ دیا اور وہاں چھوٹی سی ایک دیوار قائم کر دی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رکن عراق اور شام کی طرف جو رکن پڑتا ہے وہ قواعد ابراہیم پر نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ بنیادوں سے کئی میٹر پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ گویا درمیانے کعبہ ہے، جہاں وہ کونا پڑتا ہے، یہ دونوں کونے پڑتے ہیں، وہ گوشہ نہیں ہے، گوشہ تو وہ ہے جو کنارے پہ پڑتا ہو، اور وہ تو درمیانے کعبہ ہو گئے، وسط کعبہ ہو گئے۔ تو وسط کعبہ کو بوسہ نہیں دیا جاتا، بلکہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ارکان کو بوسہ دیا جاتا، اور وہ رکن حقیقت میں ہے نہیں، دیکھنے میں رکن ہے، حقیقت میں وہ رکن نہیں ہے۔ حقیقت میں رکن اس وقت ہوتے جب قواعد ابراہیم تک، یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنیاد تک لے جایا جاتا اور وہاں سے گھمایا جاتا، تو وہ حقیقت میں 2 رکن ہوتے، تو ان کی بھی استلام کا حکم ہوتا، لیکن وہ حقیقت میں ارکان ہے ہی نہیں، وسط کعبہ ہے، درمیانے کعبہ ہے، اس لیے، اور درمیانے کعبہ کا استلام نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ استلام نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہے جناب والا اس کی حکمت۔ تو پہلا سوال اور اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا رایتوں کا تلبس النعال السبتیہ، سبت جس کے سر پہ بال نہ ہو،
تو اس کے لیے کہتے ہیں انیال السبتیہ، ایسے جوتے جو جس کے چمڑے سے بال صاف کر دیا گیا ہے، بغیر بال والے جوتے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بغیر بال والے جوتے پہنتے ہیں، جبکہ آپ کے اصحاب میں سے بہت سے لوگ بال والے جوتے پہنتے ہیں. چمڑے کا جوتا بنا لیا، بال کو صاف نہیں کرتے تھے، اسی طور پر اس کو جوتا بنا کر کے پہنتے تھے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسے ہی جوتے پہنتے ہوئے دیکھے ہیں جن میں بال نہیں تھے، تو جیسا سرکار کو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی میں نے بھی کیا. تو یہ دو جوتے ہو گیا. تیسرا سوال یہ تھا کہ رایت کا تسبغ بالسفرہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ زرد رنگ سے رنگتے ہیں، یعنی کپڑے کو رنگنا ہوا تو زرد رنگ سے، یا داڑھی کو رنگنا ہوا تو زرد رنگ سے، زعفرانی رنگ سے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ رایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سبغ بھی ہے، میں نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اسے محبوب رکھتا ہوں. تو تیسرا سوال اس کا جواب ہو گیا. اب چوتھا سوال دیکھو، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، اور میں نے دیکھا کہ آپ جب مکہ معظمہ میں موجود ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے موقع سے، ذی الحجہ کے چاند کے موقع سے، تو احل الناس اذا رأوا الہلال، تو لوگ تو احرام باندھ لیتے. احل یحل الہلال، اس کی لغوی تشریح کر چکا ہوں، اور یہ احرام باندھنے کے معنی میں ہوتا ہے کہ جب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں ذی الحجہ کا تو فوراً احرام باندھ لیتے ہیں حج کا. اور آپ احرام نہیں باندھتے ہیں جب تک کہ یوم الترویہ نہیں آ جاتا. یوم الترویہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو. آپ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کو احرام باندھتے ہیں، جبکہ آپ کے اصحاب تلامذہ اور دوسرے بہت سے اصحاب صحابہ کرام ہیں، یہ لوگ چاند دیکھتے ہیں اور احرام باندھ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا یحلو، احرام باندھتے تھے، حتی تم بیس بھی راحلتہ، جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر چلتی، جس وقت سواری آپ کو لے کر چلتی، یعنی کیا کہتے ہیں مینا کی طرف. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مینا کو 8 ذی الحجہ کی صبح میں دن روشن ہونے کے بعد جایا کرتے تھے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 8 ذی الحجہ کو صبح میں احرام باندھتے تھے اور اس کے بعد اپنی سواری پر سوار ہو کر مینا جاتے تھے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں. تو 4 سوال ہوئے اور چاروں کا جواب انہوں نے سنت رسول اللہ سے دے دیا کہ جیسا سرکار کو دیکھا کرتے ہوئے ویسا میں کرتا ہوں. یہ سرکار سے محب السنہ، محی السنہ، محب السنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، ہر چیز میں ڈھونڈتے تھے کہ اس بارے میں سرکار کی سنت کیا ہے اور اس پر یہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیے یہی 4 چیزیں ہیں اور چاروں چیزوں میں انہوں نے وہ طریقہ اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا، جو سرکار کی سنت تھی. اور سرکار کی سنت پر چلنے میں اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کی رضا ہے، اور اس میں ہماری کامیابی اور فوز و فلاح ہے. باب التیمن فی الوضوء والغسل، تیمن کے معنی آتے ہیں داہنے سے کام شروع کرنا. کوئی بھی اچھا کام ہو تو داہنے سے شروع کرنا چاہیے. جو کام گندے ہوں، ناپسندیدہ ہوں، ان کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے. مثلا پیشاب کیا اور پاکیہ سے کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، پاخانہ کیا بائیں اور پاکیہ سے کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے. تو یہ سب اس طرح کے کام بائیں ہاتھ سے کیا جائے. یا اس طرح اور بھی کوئی کام ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. لیکن جتنے بھی اچھے کام، زیادہ کام تو اچھے ہی ہیں، ان کو داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے. ملائیے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا کام تھا جو عورتیں فوت ہو جاتی تھیں تو ان کو غسل دینا، نہلاتی تھیں. غاسلہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے، یعنی حضرت ام عطیہ سے اور ان کے ساتھ جو عورتیں غسل دینے کام کرتی تھیں ان سے فرمایا اپنی صاحبزادی کی، ان کی سرکار کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور یہ لوگ پہنچے غسل دینے کے لیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت دی کہ ابدانا بے میامن، یہاں میامن یہ میمنتن کی جمع ہے. داہنے حصے کو
میمنہ کہا جاتا ہے. تو داہنے سے شروع کرنا، داہنے حصے سے شروع کرنا. اور مواضع الوضوء منہا، اور داہنے میں بھی مواضع وضو سے شروع کرنا، وضو کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں سے شروع کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ وضو ہم کو داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے، یعنی کلی کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کلی کرنے، منہ دھونا ہے دائیں طرف، پہلے دائیں طرف دھوئیں پھر بائیں طرف دھوئیں. ہاتھ دھونا ہے، پہلے دائنا ہاتھ دھوئیں پھر بائیں ہاتھ دھوئیں. پاؤں دھونا ہے، پہلے دائنا پاؤں دھوئیں اس کے بعد بائیں پاؤں دھوئیں. مسجد میں داخل ہونا ہے، پہلے دائنا پاؤں داخل کرنے پھر بائیں پاؤں داخل کرنے. لیکن جب نکلنا ہو تو مسجد سے نکلنا کوئی اچھا کام نہیں. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں نکالو، اس کے بعد آخر میں دایاں پاؤں نکالو. ابو مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یوجب التیمم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، محبوب کرتے تھے مطلقاً. فی تناولہ، جوتا پہننے میں بھی، و ترجلہ، اور کنگھا کرنے میں بھی، وفی طہورہ، اور اپنے وضو میں بھی، وفی شانہ کلہ، اور اپنے تمام کاموں میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو تناولہ و ترجلہ کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت معمولی کام ہے جوتا پہننا، کنگھا کرنا. تو جب ایسے معمولی کام میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو پسند کرتے تھے، تو جو کام اس سے اعلیٰ ہیں تو ان میں بدرجہ اولا پسند کریں گے. اور پھر انہوں نے صراحت بھی فرما دی کہ اپنے وضو میں بھی پسند کرتے تھے، اور فی شانہ کلی، اپنے تمام کاموں میں بھی وہ پسند کرتے تھے. باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی تلاش کرنا چاہیے. اگر پانی ہے تو پانی سے وضو کریں، اور پانی نہیں ہے تو پانی تلاش کرنا چاہیے. پانی مل جائے تو پانی سے وضو کریں، اور پانی نہ ملے تو اس وقت حکم ہے کہ تیمم کر کے پاکی حاصل کریں. یہ حدیث ایک بہت طویل حدیث ہے جو انشاءاللہ تعالی کتاب التیمم میں ہم لوگ پڑھیں گے. پوری تفصیل وہاں پہ آ رہی ہے، اس لیے ترجمہ تفصیل ساری گفتگو ہم وہیں پہ کریں گے. یہاں پہ جتنی بات بیان کی جا رہی ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا حضرت صبح یعنی نماز صبح کا وقت آ گیا. فلتمس الماء، تو پانی کی تلاش ہوئی. یہ سفر کی بات ہے، غزوہ بنی المستلق کی. پانی کی تلاش ہوئی، پانی نہیں ملا. فنزلت تیمم، تو تیمم کا حکم آ گیا. یہ بہت مختصر میں ہے، حالانکہ یہ حدیث تقریباً ایک صفحے کی ہے. اس میں ایک فلتمس الماء کا لفظ ہے. پانی تلاش کیا گیا ادھر ادھر دور دور تک. پانی جب نہیں ملا، اطلاع کر دی گئی سرکار کو، تب اللہ تعالی نے تیمم کا حکم دے دیا. بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے. یہ ہے اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ نماز عصر کا وقت آ چکا تھا. فلتمس الناس الوضوء، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا. یہ وضو بفتح الواو ہے. فلم یجدوا، پانی نہیں ملا. فاوتیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وضو کا برتن لایا گیا. یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، تفصیل اس کی بھی آگے والی احادیث میں کہیں کسی مقام پر آئے گی. جو وضو کا برتن لایا گیا تھا اس میں صرف چند قطرے پانی تھے، زیادہ پانی نہیں تھا. تو فوضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا. تو امر الناس ان یتوضؤ منہ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پانی کو دیکھا ینبع من تحت اصابعہ، کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے. حتی توضؤ من عند آخرہم، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے وضو کر لیا. تو یہاں پر پانی تھوڑا سا تھا اور سرکار نے جو پانی میں ہاتھ رکھ دیا تو پانی میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی نکلنے لگی. یہ پانی خود بڑا نہیں تھا بلکہ وہ پانی گویا انگلیوں سے سٹنے کے بعد انگلیوں سے نکل رہا تھا. یہ اعجاز نبوت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا. اس طرح کی حدیثیں آگے آ رہی ہیں، ان کی بھی تفصیلات انشاءاللہ ہم وہیں بیان کریں گے.